अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे नाजरीन मेरे दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता रहता है और रोता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को कितने साल तक याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कि प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ही जानता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुज़रना है, चाहे वे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाज़े में से गुज़रना है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और जगह है जिसको हम आलिमे बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन और इंस की रूह को हस्बे मरातब इसमें रहना होता है, और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है कि यह कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसमें दोबारा जन्म लिया, और ये अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। और हाँ, इसलिए सईद बिन मसीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बाहम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे ख़बर देना। कि वाक़या पेश आया, कहा कि ज़िंदा और मुर्दे भी मिलते हैं। तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और इन्हें अख्तियार होता है जहाँ चाहे चली जाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर दूसरी दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आ गए, और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, रिश्तेदार हैं और हमारे भाई बहन हैं और हमारी एक फ़ैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे से रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा हो तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वह कहता है, ए लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल, सख्त हैं या आसान, इसको पहले ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त के जो शक्ति होती है उसको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वह कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गाफिल के लिए जन्नत है। दोस्तों, इसके बरकस जो गुनहगार, फाजिल और बेनमाजी इंसान होता है तो वे चीख चीख कर यह कहने की कोशिश करता है कि ए लोग, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे बच्चों, यानी वह अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया, और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो?
اور اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے، جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر آپ قبر کے اندر ہیں تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا ہے اور وہ اس کو سلام کرتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی ازیرن بن چکی ہے اور وہ عذاب سے دو چارہ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی ملی ہی نہیں ہو۔ دوستو، جو گنہگار بندہ ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر جو اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مردے کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتا ہے ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے محرومین کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل کریں۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو رہتا ہوئے سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر سے بہت پریشان ہوتا ہے،
دوستو جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر یہ ساری چیزیں، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ ہاتھ سے بڑھنے والوں کو مدد پسند کرتا ہے۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس میت کی نماز جنازہ میں امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ میت کے لیے سفارش کرتے ہیں اور ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے، بسم اللہ تعالی سنتی رسول اللہ صلی اللہ وسلم، یعنی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اللہ کے واسطے نماز اور روزے کو قائم کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔